اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں جو مذہب میں مضبوط ہوتے ہیں، جو سیکولر ریاستیں ہیں نا، وہ مسلمانوں کو اتنا تنگ نہیں کرتی. یہ ذہن میں رکھو. سیکولر ریاستیں چلا دیں گے، بھئی آپ ادھر چاہو ادھر جاؤ، یہ مسجد ہے، یہ مندر ہے، یہ چرچ ہے، جہاں مرضی جانا چاہو. لیکن جو مذہبی ریاستیں جیسے اس وقت ہندوستان میں کون ہے، وہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، مودی، وہ مذہبی ہے، مذہبی. تو جو مذہبی ریاستیں ہوتی ہیں نا، وہ پھر سب سے زیادہ پتہ ہے کس سے چڑھتی ہیں؟ وہ مسلمانوں سے چڑھتی ہیں. کیونکہ اگر ان کو کسی مذہب سے کوئی یعنی خوف، کیونکہ جو لوگ مذہب کو فالو کرنے والے ہیں وہ جب اسلام کا کمپیئر کرتے ہیں دوسرے مذاہب سے تو ان کو کون پسند آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یار اس کی تعلیمات بالکل فطرت کو اپیل کرتی ہیں، یہ صاف ستھرے ہوتے ہیں، ان کے لباس دیکھو. مذہبی رہنماؤں کا دیکھ لو نا، مسلمانوں کے جتنے خوبصورت مسلمانوں کے مولوی لوگ ہوتے ہیں نا، معذرت کے ساتھ اتنے کسی اور مذہب کے نہیں ہوتے. آپ کہیں گے اتنی بڑی بڑی توندے ہوتی ہیں. بھائی جس قوم سے مولوی لوگ آتے ہیں نا، اس قوم کا سب سے خوبصورت یہی ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس گاؤں میں جا کے دیکھ لیا کرو، جو نہیں ہے مولوی ان کی توندے ان سے بھی دگنی ہوں گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو وہ تو اب جیسے آپ کہیں ساؤتھ افریقہ سے کسی کو مولوی بنائے، اب آپ کہیں یہ کہاں سے خوبصورت، تو کالا ہے، تو ابے بھائی اس کی قوم کو جا کے دیکھو، اس سے بھی زیادہ بلیک ہوگی وہ، ٹھیک ہے نا، اس کے پھر بھی تھوڑا سا چہرے پہ نور آ گیا ہے. اور دوسرے جو توندوں والے ہوتے ہیں نا، توند کی دو قسمیں، غلط قسم کی توند، ایک جائز توند. جائز توند وہ ہوتی ہے جو پیدائشی ہو، جو کھانے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تو قدرتی بھی ہوتی ہے بہت سے لوگوں کی، وہ تو ڈاکٹروں کی بھی ہوتی ہے، سائنسدانوں کی بھی ہوتی ہے، اور حکمرانوں کی بھی ہوتی ہے، وہ تو سب کی ہوتی ہے. فوج کی اس لیے نہیں ہوتی کہ اس میں توند والے کو بھرتی نہیں کیا جاتا، ورنہ سب کی ہوتی ہے. وہ جان کر نہیں ہوتی، وہ تو قدرت کی طرف سے ہے نا بھائی، پیدائشی ہے. اور ایک توند وہ ہوتی ہے جو کھانے کی وجہ سے، وہ اہل حق کی نہیں ہوتی. اگر اس میں آپ کو مولوی ملیں گے توندوں والے تو وہ باطل لوگ ملیں گے، اہل حق آپ کو نہیں ملیں گے. اہل حق میں اگر کوئی توند والا ہے تو وہ بیماری کی وجہ سے پیدائشی ہے. میں ایک عالم کو جانتا ہوں، اتنے موٹے ہیں کہ الامان والحفیظ، لیکن 24 گھنٹے میں صرف ایک بار کھانا کھاتے ہیں، وہ صرف ایک بار، اور بہت تھوڑا کھاتے ہیں. لیکن وہ قدرتی طور پر کیا ہیں؟ لوگ مجھے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں یار میں کھاتا بہت ہوں، میں مولوی ہوں، کھاتا بہت ہوں. کہہ رہے یار میں کھاتا ہی نہیں ہوں، لیکن ہوتا ہے. تو اس لیے کوئی کسی کو موٹا دیکھ کے بدگمان ہونا جائز نہیں ہے. تو لیکن جو مسلمانوں کے مذہبی رہنما ہے نا، کیونکہ اسلام خوبصورت مذہب ہے تو اس کی ایک کشش آ جاتی ہے. پتہ ہے آپ کو پہلے زمانے میں کتنے غیر مسلم علماء کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. کسی نے 3-4 دن پہلے کس کا واقعہ ہے وہ آپ بتا رہے تھے، انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ وہ اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے تھے، ایک ہندو آیا اور اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دیں. لوگ حیران ہوئے کہ یہ ہندو تو بڑا متعصب ہے، یہ تو اسلام سے نفرت کرتا ہے. تو وہ ہندو کہنے لگا کہ یار تمہارے مولوی عالم اتنے خوبصورت ہیں، ایسے پرکشش ہیں، ہمارے والے ان کے بھی ہوتے ہوں گے، کسی کا مقابلہ نہیں کریں، وہ خود سوچ لیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. لوگ کہتے ہیں کسی کا مذاق نہیں اڑایا کرو بھائی، خود سوچ لیں، کوئی پنڈت جی ہوں اچھے سے، اللہ کرے. تو وہ کہنے لگے کہ یار تمہارے مولانا اتنے خوبصورت ہیں، تمہارے مذہبی رہبر، تو تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت ہوں گے جو اصل تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حسن و جمال حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. اور یاد رکھو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن تو بہت زیادہ دیا، مگر جمال اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دیا ہے. حسن میں اور جمال میں فرق ہے. جمال حسن سے اوپر کی چیز ہے، حسن جمال سے نیچے کی چیز. اب آپ کہیں گے کیا فرق ہے؟ اب وہ موضوع ہٹ رہا ہے لیکن اب بات چل پڑی ہے تو بتا دوں. جمال اور حسن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حسن کہتے ہیں کوئی پیاری چیز ہو، پہلی نظر میں ایک دم آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں. جیسے بچے جو ہے نا، بچے حسین ہوتے ہیں، جمیل نہیں ہوتے. بچے کتنے پیارے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے. جمال ان میں جب پیدا ہوتا ہے جب وہ
जवान हो जाते हैं। जब जवान हो जाते हैं तो एकदम देख के उनकी तरफ तबीयत माइल नहीं होती, गोद में उठा के प्यार करने का दिल नहीं करता उनको, लेकिन जब उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता रहना शुरू करोगे तो उसके जमाल से मुतासिर होकर उस पर आशिक हो जाओगे। ये होता है जमाल, यानी हर लिहाज से आज़ा में तनासुब हो, बोलने का अंदाज, चलने का अंदाज, बात। बच्चे जो चलते हैं टेढ़े मेढ़े चलते हैं, बोलते हैं तो तोतले बोलते हैं, तो ये जमाल थोड़ी है। जब जवान होते हैं, कैसा जवान आदमी की चाल में वकार पैदा होता है। फिर हर एक की अपनी चाल होती है, बास भुदक भुदक के चलते हैं, ठीक है, जवान नहीं होता। बास की चाल बड़ी स्टाइलिश होती है, उनको बुनेंजा वाले अपने इश्तिहार में लेकर आते हैं कि आप जरा चल के दिखाएं प्लीज, ठीक है ना, ताकि वो फिर टीवी में आएंगे ना। तो बॉडी लैंग्वेज है, बोलने का अंदाज है, ये सारी चीजें जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये जो जमाल था, ऐसा जमाल अल्लाह ने कायनात में किसी में पैदा नहीं किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम जमाल में हमारे नबी से कम थे, हुस्न में ज्यादा थे। तभी आप देखें कि हजरत यूसुफ को पहली नजर में औरतों ने देखा तो हाथ काट डाले, क्योंकि हुस्न था। हजरत आयशा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल को अगर औरतें देख लेती तो गर्दनें काट देती। तो आप कह सकते हैं भाई बहुत सी खवातीन ने नबी को देखा तो गर्दन क्यों नहीं काटी? एक दफा देखा, रही नहीं। रही कौन थी? आपकी ज़ौजात, आपकी बीवियां आपके साथ रही थी, हजरत आयशा और दूसरी। वो फिर इश्क से भी ज्यादा मोहब्बत किया करती थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि जमाल उस हुस्न को कहते हैं जिसमें रोब हो। औरतें हसीन होती हैं, मर्द जमील होते हैं, इससे भी बड़ा वाजे। और अल्लाह ताला ने मर्द को, हमारे हजरत फरमाया करते थे, औरत से ज्यादा खूबसूरत बनाया है। आप हैरान हो गए, यार ये तो गलत गलत बातें शुरू कर दी हैं। हकीकत है, ये मर्द को अल्लाह ने औरत से ज्यादा खूबसूरत बनाया है। उसकी बहुत सारी दलीलें हैं। पहली दलील कि अल्लाह ने हर सलाहियत मर्द में ज्यादा रखी है, तो जमाल ज्यादा क्यों नहीं रखा होगा उसमें? वो कामिल है। औरत को तो कमजोर बनाया है। दूसरी बात यह कि अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती तो जानवरों में देख लो। दुनिया में जितने भी जानवर हैं उनमें नर ज्यादा खूबसूरत होते हैं और मादा खूबसूरत नहीं होती। मुर्गा मुर्गी में कौन खूबसूरत है? बोलो ना यार, कोई परेशानी की बात। मुर्गा, मैं जब कोई बात शुरू करता हूं तो वो तो खोपड़ी में उतार दूं। मुर्गे में हुस्न नहीं है, क्या है? जमाल है। हुस्न मुर्गी में। अच्छा कौन लगता है? मुर्गा, जमाल की वजह से। वो अलग बात है कि उसको अच्छी मुर्गी लगती है, लेकिन अगर आप एक थर्ड पार्टी देखेगी तो उसको कौन अच्छा लगेगा? मुर्गा। उसमें क्या है? रोब है, जमाल है, कलगी है, उसकी आवाज है, कैसे चीखता है। मुर्गी थोड़ी चीख सकती है ऐसे। चाल देखो मुर्गे की, स्टाइल देखो बातचीत करने का, गर्दन ऐसे अकड़ के देखता है। तो ये जमाल है। बबर शेर और शेरनी में किसमें ज्यादा खूबसूरती है? शेर। बाल हैं, उसकी चाल ज्यादा खूबसूरत है शेरनी से। इसी तरह ये जो सुरखाब है ना, सुरखाब, सुरखाब का नर है जिसको सुरखाब कहते हैं। सुरखाब की मादा में खूबसूरती नहीं है। मोर को देख लो, मोर में नर है जिसके खूबसूरत बाल हैं और ऐसे पर फैला के खड़ा होता है। मोरनी में वो खूबसूरती कहीं भी नहीं है। जानवरों में कोई जानवर ऐसा नहीं है जिसमें मादा ज्यादा खूबसूरत हो। तो इंसानों में कैसे हो सकता है? वो आपको और हमको क्यों अच्छी लगती है वो एक अलग बात है, वो एक अलग चीज है, क्योंकि उनमें हुस्न है ना। हुस्न की तरफ फौरन माइल होता है इंसान, फौरन माइल। जैसे किसी बच्चे को हम देखते हैं तो फौरन दिल चाहता है, बच्चे को कितने प्यारे होते हैं, छोटे छोटे मुन्ने, छोटा मुन्ना कहते हैं ना लोग उसको। लेकिन जमाल कब पैदा होगा? जवान हो जाएगा। फिर उसमें एक बच्चे तो लुढ़क लुढ़क के चलते हैं और इधर गिर रहे हैं, बात करते हैं तोतले। ये कोई खूबसूरती थोड़ी है। खूबसूरती तो जब है जब बात करना सीख जाएं, चलना सीख जाएं, लुढ़के नहीं, गिरे नहीं, घुड़सवारी सीख जाएं और ये सब चीजें सीख जाएं। फिर तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी चाल थी, ऐसी चाल, इतनी खूबसूरत चाल इस कायनात में अल्लाह ने किसी की पैदा नहीं की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलने का जो अंदाज था इतना खूबसूरत था कि इस कायनात में ऐसा अंदाज अल्लाह ने किसी का पैदा नहीं किया। हमारे नबी के मुस्कुराने का जो अंदाज था, ऐसा अंदाज अल्लाह ने किसी का पैदा नहीं किया। आज पब्लिक को हंसते हुए तो देखो, उनके लतीफे पे इतनी हंसी नहीं आती जितनी उनकी हंसी को देख के हंसी आ रही होती है, ठीक है ना। जो पब्लिक हंस रही होती है। एक दफा मैं बैठा हुआ
یہ جو لڑکے لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوتے ہیں نا سڑکوں پہ, ان کو ہنسنے کا انداز دیکھو ذرا, کہیں سے آواز آئے گی کھی 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 کر کے آواز آنا شروع ہوگی. کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ٹائر کا وہ ہوا نکل رہی ہے س کر کے. میں ایک دن میں نے کہا کسی ٹائر وائر پھٹا ہے, کوئی ہوا نکل رہی ہے, پتہ چلا کوئی بندہ ہنس رہا ہے عجیب سے. ماں باپ سکھاتے ہی نہیں کچھ, ہا 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 کر کے ہنس رہے ہیں پاگلوں کی طرح. رو رہے ہیں تو بعض لوگ روتے ایسے ہیں کہ ان کی رونے کو دیکھ کے انسان کی ہنسی نکل جاتی ہے, کہتے ہیں کیسے رو رہا ہے. تو ہمارے نبی کے رونے کا انداز دیکھو, ہمارے نبی کے مسکرانے کا انداز. تو ایک ایک سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کوئی ایک چیز بھی ہمارے نبی کی ایسی نہیں تھی, کوئی انداز ایسا نہیں تھا جس میں کوئی ذرا سا بھی فالٹ نکال سکے کہ نہیں جی یہ جو ہے نا یہ والی ادا آپ کی ہمیں اچھی نہیں لگتی. تبھی تو جو تھوڑے دن نبی کے پاس رہتے تھے وہ کیا ہو جاتے تھے, عاشق ہو جاتے تھے. اور آپ کی بیویوں کو آپ سے اتنی محبت تھی. یہ جو گورے اعتراض کرتے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے تھے اور شادی 9 سال کی لڑکی سے کی ہے, یہ تو معاذ اللہ ظلم ہے. امی عائشہ سے پوچھو کہ ظلم ہے یا ان پر احسان ہے. وہ اتنی محبت کرتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ یہ سمجھتی تھی کہ میرے باپ نے اس کائنات میں اس سے بہتر میرے لیے کوئی رشتہ تلاش کر ہی نہیں سکتا تھا میرا باپ. اتنی محبت تھی کہ ایک دفعہ حضرت سودا سفر میں وہ دوسرے اونٹ پہ, اور اس میں وہ جو پہلے رکھے جاتے تھے نا, کیا ہوتے تھے وہ, کجاوا رکھا جاتا تھا, اس میں حضرت سودا ہیں, اور اونٹ کے دوسرے اس میں حضرت عائشہ ہیں. اس وقت آپ کی 2 زوجات تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں سفر میں, لیکن آپ نے کہا کہ بھئی ان کا بھی حق ہے. کچھ دیر کے لیے حضرت سودا کے پاس چلے گئے. حضرت عائشہ کو اتنی تکلیف ہوئی ہے, اتنی تکلیف کہ مجھے چھوڑ کے وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, لاشعوری یعنی غیر طبعی. فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا پاؤں باہر نکالا تاکہ مجھے کوئی بچھو کاٹ لے اور میں مر کے ہلاک ہو جاؤں. یہ ہوتا ہے کہیں, ڈائلاگ ہوتے ہیں, میں تمہارے لیے آسمان کے تارے توڑ کے لاؤں گا, 500 روپے کا بیلنس جلواتے ہوئے جان نکلتی ہے. ٹھیک ہے, باتیں تو بہت ہیں. اور اگر یہ ہوتا بھی ہے تو گرل فرینڈ سے ہوتا ہے نا, بیوی سے تھوڑی ہوتا ہے. میاں بیوی کے تو جذبات وہ تھوڑی رہتے ہیں جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے ہوتے ہیں. وہ تو منع کے ابا اور یہ سب چیزیں چل ہو جاتی ہیں. یہ منع کی امی ہے اور یہ منع کے ابا ہیں. تو 9 سال 10 سال آپ کی عمر ہے اور 50 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مگر ایک 9 سال کی جوان لڑکی کو 50 سال کے اپنے شوہر سے اتنا عشق ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی وہاں جا کر کیوں بیٹھے ہیں. وہ اگر آج گوروں کے اعتراضات سن لیں, بولیں گے تم کہہ رہے ہو کہ ان پر ظلم ہوا, وہ کہیں گے تمہاری عقل ماری گئی ہے, تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا, میرے باپ نے میرے لیے جو اس سے بہتر سلیکشن میرے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. تو ہمارے نبی کو یہ جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں یہ حدیث سے ثابت ہے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو اشعار پیش کیے وہ کیا تھے, وَمِثْلُكَ لَمْ تَرْعَيْنِ قَطُّ, آپ جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, اور آپ سے زیادہ جمیل اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا. اگر حسین کا لفظ بولتے تو اشکال ہوتا, کیونکہ نبی فرما چکے تھے کہ آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے, تو آدھا باقی تقسیم کیا. تو اس لیے انہوں نے کیا کہا, اجمل منک لم تلد النساء, آپ سے زیادہ جمال والا کوئی کسی عورت نے پیدا کیا ہی نہیں ہے. خلقت مبرأ من کل عیب, ہر عیب سے, یعنی جو انسانوں میں جو عیب سمجھا جاتا ہے ان تمام قسم کے عیوب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا ہے. اور آگے بڑے عجیب الفاظ ہیں, کأنک قد خلقت کما تشاء, ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ کے بنایا ہے. حالانکہ پوچھ کے تو نہیں بنایا, وہ تو تھے ہی نہیں. فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی خوبصورتی, آپ کے انداز, آپ کے بول, آپ کی چال بات کرنے کا, آپ کی مسکراہٹ, آپ کا رونا, آپ کے اخلاق. ہمارے نبی غصہ نہیں کرتے تھے. ہم کیسے غصے میں پھڑپڑاتے ہیں, گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. گالیاں نہیں دیتے تھے, فحش کلام نہیں تھا, سخاوت تھی. دل کے باطنی اخلاق بھی بہت اچھے, بے انتہا سخاوت, فقر و فاقہ کا خوف ہی نہیں.
ہمارے نبی کے ایسے خوبصورت انداز تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر کہ فلاں شخص کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، فلاں شخص کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو۔ وہ شخص کہیں بھاگ بھوگ کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے وہ بہت بڑا مجرم تھا، اس نے بڑے بڑے جرائم کیے تھے، اس کی معافی نہیں کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، پھر اس نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا۔ تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو، تو جب یہ میرے سامنے آ کے بیٹھا تھا تم نے قتل کیوں نہیں کیا؟ میرا تو حکم یہ تھا نا کہ جہاں، کلمہ تو بعد میں پڑھا ہے نا اس نے۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب آپ کے سامنے بیٹھا تھا آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے۔ آپ نے فرمایا ما کان لنبی ان تخون عینہ، نبی کی شان نہیں ہے کہ اس کی آنکھ خیانت کرے۔ کیسے عجیب اخلاق ہیں۔ کیوں؟ وہ میرے سامنے جب بیٹھا ہے میں اس کی طرف متوجہ ہوں، وہ یہ سمجھے گا کہ میں اس کو قتل نہیں کر رہا، اور میں بات اس سے کروں اور اشارے آنکھوں سے تمہیں کروں کہ اس کو مار دو۔ آج یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سامنے کچھ ہے، پیٹھ پیچھے کچھ ہے۔ کیسے خوبصورت اخلاق ایک یتیم کے، جو نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا نہ کسی مدرسے میں اس نے علم حاصل کیا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، مگر اتنے بڑے دشمن کو جس کو قتل کرنا چاہتے ہیں صحابہ سے امید رکھ رہے ہیں میرے اشارے کے بغیر قتل کرو، اور صحابہ کہہ رہے ہیں بھائی اشارہ کیوں نہیں کر رہے؟ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے سامنے بیٹھا اور میں دوسری طرف آنکھ سے اشارہ کر رہا ہوں۔ تو یہ اخلاق تھے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ کے بنایا ہے۔ تو یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ تو وہ ہندو نے اسلام کیوں قبول کیا؟ اس نے بولا کہ یار تمہارے نبی کیسے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔